میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ اپنے اختتام کو ہے اور آج 25 ربیع الاول ہے اور یہ ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کے بعد اپنے چچا کے پاس رہے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے سے یعنی میرے اور آپ کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے، بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ جہاں کہیں جاتے تو اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ جس بچے سے محبت ہو تو اس بچے کو ہمیشہ والد یا چچا یا ماموں جو کوئی بھی ہو تو اس بچے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ابو طالب اپنے بھتیجے سے میرے اور آپ کے آقا سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، جہاں کہیں جاتے اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، ہمیشہ انگلی پکڑاتے تھے اور ساتھ لے کر چلتے تھے۔ اور حضور کو بھی اپنے چچا سے بڑی محبت تھی، اپنے چچا کے ساتھ ہی رہتے تھے ہمیشہ۔ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارشیں رک گئی، لوگ پریشان ہو گئے۔ سارے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ عبد المطلب کے جانشین ہیں، آپ ایسا کریں کہ دعا فرمائیں کہ بارشیں شروع ہو جائیں۔ تو ابو طالب نبی علیہ السلام کو پہچانتے تھے کہ یہ میرا بچہ کتنی برکتوں والا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں دعا کروں یا اپنے اس بھتیجے سے دعا کرواؤں، اپنے اس بچے سے دعا کرواؤں، عبد المطلب کے اس پیارے بچے سے دعا کرواؤں؟ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں دعا کرواؤں، اس لیے کہ میرے ساتھ یہ جو بچہ ہے، میرا بھتیجا ہے، یہ جو محمد ہے، میں نے اس میں بڑی برکتیں دیکھی ہیں۔ خانہ کعبہ چلے گئے اور وہاں جا کر حضور پاک علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ بارش عطا فرمائے، آپ دعا فرمائیں کہ بارش ہو جائے۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا اس چھوٹی عمر میں ننھے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میرے محبوب آقا نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے، بارش کی دعا کی، بادل آ گئے، چھما چھم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو طالب بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ سفر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ تجارت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھر حضور پاک علیہ السلام کی عمر مبارک کی بیچ میں کئی واقعات اور ہیں، کئی واقعات پیش آئے، لیکن میں آپ کے سامنے چیدہ واقعات، خاص واقعات رکھ رہا ہوں۔ جب یہ 12 سال کی عمر ہو گئی تو 12 سال کی عمر میں حضور پاک علیہ السلام کی 12 سال عمر تھی۔ ابو طالب تجارت کے سفر کے لیے شام جا رہے تھے تو اپنے بھتیجے کو یعنی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ قافلہ ساتھ ہے، قافلے والوں کے ساتھ میرے محبوب آقا بھی ہیں۔ اس قافلے والوں کے اندر اندھیرا، اس اندھیرے کے اندر میرے محبوب آقا روشنی ہیں، روشنیوں کا ذریعہ ہیں، اور میرے محبوب آقا کی وجہ سے اس قافلے کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ پہلے وہ قافلہ بے برکت ہے، لیکن میرے محبوب آقا کی وجہ سے اس قافلے کے اندر بے انتہا برکتیں آ گئی۔ جب یہ شام پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کر ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، اس جگہ پر پہنچ کر تو وہاں پر ایک راہب ہے، اس کا نام ہے بحیرہ راہب نے دور سے میرے اور آپ کے محبوب آقا کو دیکھا۔ وہ چونکہ پچھلی کتابوں کا عالم تھا، اس نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، یہ نشانیاں پڑھی ہوئی تھی، نبی آخر الزمان کی صفات پڑھی ہوئی تھی، نبی آخر الزمان کا چہرہ کیسا ہے یہ پچھلی کتابوں میں اس نے پڑھا تھا۔ نبی آخر الزمان کہاں آئیں گے، کہاں پر بیٹھیں گے، ان کے چلنے کا انداز کیا ہوگا، ان کے چہرے کے تاثرات کیا ہوں گے، اور نبی آخر الزمان کے بات کرنے کا انداز کیا ہوگا۔
پچھلی کتابوں میں میرے محبوب آقا کا تذکرہ موجود ہے۔ جیسے ہی بحیرہ نے میرے اور آپ کے محبوب آقا کو دیکھا، دیکھ کر سمجھ گئے، پہچان گئے کہ یہی نبی آخر الزمان ہیں، بحیرہ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ کل آپ حضرات کی دعوت ہے، آپ حضرات کھانا میرے ساتھ کھائیے گا، آپ پورے قافلے کی دعوت ہے میری طرف سے، کل آپ نے فلاں وقت کا کھانا میرے ساتھ کھانا ہے۔ ابو طالب حیران ہو گئے کہ ہم تو یہاں سے ہمیشہ سفر کرتے رہے ہیں، ہمیشہ تجارت کرتے رہے ہیں، کئی سالوں سے آنا جانا ہے، کبھی کسی نے ہماری دعوت کی نہیں، تو آج یہ شخص ہماری دعوت کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوچ میں پڑ گئے، لیکن دعوت قبول کر لی تھی۔ اگلے دن جب سارے آگے دعوت کے لیے کھانے کے لیے آ گئے، کھانے کا دسترخوان لگنے کو تھا، بحیرہ نے پوچھا کہ سارے آ گئے؟ ابو طالب اور لوگوں سے پوچھا تو سب کہنے لگے جی سب آ گئے۔ پورے قافلے پہ نگاہ ڈالی، پھر پوچھا کہ سب آ گئے؟ انہوں نے کہا بھائی آ گئے سارے۔ پھر قافلے پہ نگاہ ڈالی، پوچھا سب آ گئے؟ انہوں نے کہا بھائی سب آ گئے، لیکن ایک چھوٹا بچہ ہے وہ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا ہے، وہ نہیں آیا۔ تو بحیرہ کہنے لگے جس بچے کی وجہ سے تم سب کی دعوت ہو رہی ہے، جس بچے کی وجہ سے تم میرے دسترخوان پہ ہو، جس بچے کی وجہ سے تمہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے، جس بچے کی وجہ سے تمہیں اتنی عزتیں دی جا رہی ہیں، جس بچے کی وجہ سے تمہیں اپنے پاس بلایا جا رہا ہے، جس بچے کی وجہ سے تم سب کی دعوت کی ہے، تم اس بچے کو چھوڑ کے سارے آ گئے، تمہاری ضرورت نہیں، مجھے اس بچے کی ضرورت ہے، اس بچے کو بلایا جائے۔ پھر کسی کو بھیجا، اس بچے کو بلایا، یعنی میرے اور آپ کے محبوب آقا کو بلایا۔ حضور پاک علیہ السلام کو جب بلایا گیا، قریب آئے، قریب اپنے بلا کر حضور پاک علیہ السلام کی ساری نشانیاں دیکھی، ساری نشانیاں دیکھ کر پوچھا ابو طالب اس بچے کا نام کیا ہے؟ جواب ملا اس بچے کا نام محمد ہے، اس بچے کا نام محمد ہے۔ پوچھا اس کا والد کون ہے؟ ابو طالب کہنے لگے کہ میں اس کا والد ہوں۔ تو بحیرہ نے کہا نہیں آپ جھوٹ کہتے ہیں، آپ اس کے والد نہیں ہیں، اس کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ ابو طالب بھی صحیح کہہ رہے تھے میں اس کا والد ہوں، اس لیے کہ میرے محبوب آقا کا فرمان عالی شان ہے، عم الرجل سن و ابیہ، آدمی کا چچا اس کے باپ کے مانند ہوتا ہے، چچا بھی والد کی جگہ پہ ہی ہوتا ہے۔ ابو طالب چونکہ محبت کرتے تھے بہت زیادہ، اس لیے محبت میں کہہ دیا کہ اس کا والد میں ہوں، کہہ دیا۔ لیکن بحیرہ نے کہا نہیں آپ اس کے والد نہیں ہیں، اس کے والد کا نام عبداللہ ہے اور اس کا والد فوت ہو چکا ہے، یہ بچہ یتیم ہے۔ ابو طالب نے کہا بالکل آپ سچ کہتے ہیں، یہ بچہ جب پیدا ہوا ہے اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا والد فوت ہو چکا تھا، یہ اپنی ماں کے پیٹ میں دو مہینے کا تھا، اس وقت سے اس کا والد فوت ہے، آپ نے سچ کہا۔ تو بحیرہ ابو طالب سے کہنے لگے یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ نبی آخر الزمان ہے، نبی آخر الزمان ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو بحیرہ نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ ساری صفات پڑھی ہیں، جو صفات اس بچے کے اندر ہیں، میں نے تورات بھی پڑھی ہے، تورات میں اس بچے کی یہ ساری صفات موجود ہیں، میں انجیل کا عالم ہوں، انجیل کے اندر میں نے اس بچے کی ساری صفات پڑھی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بچے کو واپس لے جائیں، یہ بچہ نبی آخر الزمان ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو ایک اور اہم نشانی بھی بتاتا ہوں، اور وہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ اس بچے کی پیٹھ سے کپڑا ہٹائیں۔ جب کپڑا ہٹایا گیا تو بحیرہ نے کہا کہ اس بچے کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ جب وہ کپڑا اٹھایا گیا تو دیکھا تو مہر نبوت دونوں شانوں کے درمیان۔ تو بحیرہ نے کہا کہ یہ بچہ نبی آخر الزمان ہے۔ یہودی سارے انتظار میں ہیں، اس بچے کی تلاش میں ہیں، یہودیوں نے اگر اس بچے کو دیکھ لیا تو وہ اس بچے کو قتل کر دیں گے۔ ابو طالب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بچے کو واپس لے جائیں، یہودی اس بچے کو قتل کر دیں گے۔ ابو طالب نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ میرے اور آپ کے محبوب آقا کو واپس بھیجا، گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ اب یہ چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی عمر ہے، لیکن نبوت کی علامات ساری ظاہر ہیں۔